میڈیچل ٹاؤن کے بس ڈپو کے قریب نیشنل ہائی وے پر ایک بے کے ساتھ بہیمانہ قتل کی واردات انجام دی گئی۔ تفصیلات کے مطابق میڈیچل بس ڈپو میں RTC ڈرائیور کے طور پر کام کرنے والے گنیا کے بیٹے 30 سالہ امیش کو اس کے چھوٹے بھائی نے ایک اور شخص کے ساتھ مل کر چاقو سے وار کر کے قتل کر دیا۔ بتایا گیا ہے کہ گھریلو جھگڑوں کی وجہ سے وحشیانہ قتل کیا گیا۔ کہا جا رہا ہے کہ مقتول نشے کا عادی تھا اور گھر والوں کو ہراساں کر رہا تھا، جسے تنگ آ کر اس کے چھوٹے بھائی نے اسے قتل کر دیا۔ اطلاع ملتے ہی سرکل انسپکٹر ستیہ نارائن اور پولیس اہلکار موقع پر پہنچ گئے اور نعش کو بغیر پوسٹ مارٹم اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ گنیا کا آبائی وطن کاماریڈی ضلع کے ماساریڈی ہے۔ وہ میڈیچل RTC ڈپو میں ڈرائیور کے طور پر کام کرنے کی وجہ سے اپنے خاندان کے ساتھ میڈیچل میں رہ رہا تھا۔ مقتول کی والدہ کے 3 بیٹے اور ایک بیٹی ہے۔ ہلاک ہونے والے شخص دوسرا لڑکا تھا، جبکہ قتل واردات میں چھوٹے بھائی ملوث ہونے کا شبہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ نظام آباد PRTU کے ضلع صدر کرپال سنگھ نے بتایا ہے کہ کانٹریکٹ اساتذہ جو DSC سال 2008 کے ذریعے منتخب ہوئے تھے، ان کے تنخواہوں کے مسائل کو حل کرتے ہوئے الیکشن کمیشن کی جانب سے منظوری دی گئی ہے اور انہیں کانٹریکٹ زمرے میں شامل کیا جائے گا اور ہر ماہ 31,040 روپے مقرر کیا گیا اور کوئی دیگر الاؤنس نہیں دیا جائے گا۔ ہر سال کے آخری ورکنگ ڈے پر ملازمت ختم کر دی جاتی ہے اور اگلے تعلیمی سال کے آغاز پر ضرورت کے مطابق دوبارہ تقرری کی جاتی ہے۔ لبیک حج سوسائٹی کریم نگر کی جانب سے حج تربیتی کیمپ کا انعقاد عمل میں لایا گیا۔ حافظ وسیم صادق جوائنٹ سیکریٹری لبیک حج سوسائٹی کریم نگر کے مطابق آج بروز اتوار بمقام شالیمار فنکشن پیلیس کشمیر گڈا کریم نگر میں لبیک حج سوسائٹی کریم نگر کی جانب سے تربیتی کیمپ منعقد ہوا۔ مہمان خصوصی کی حیثیت سے مفتی رفیع الدین رشادی صاحب نے شرکت کی اور مفتی یونس القاسمی صاحب نے عمرہ کے مسائل پر روشنی ڈالی۔ مفتی رفیع الدین رشادی نے مناسک حج پر تفصیلی روشنی ڈالی، ارکان حج کے طریقے کو تفصیلی واقف کروایا۔ اس موقع پر سید عرفان العقر حج کے متعلق پیش آنے والے قانونی مسائل پر بھی روشنی ڈالی۔ اجلاس میں حافظ محمد وسیم الدین، حافظ صادق علی احمد، حافظ وسیم صادق، حافظ خواجہ لقمان الدین، حافظ فرحان علی، حافظ سید لیق الرحمان، مولانا حیدر سعادی، حافظ سید وسیع، حافظ عزیز کے علاوہ عازمین حج کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ حافظ سید رضوان فلاحی نے نظامت کی۔ حافظ مدثر رحمان تبریز نے تمام کا شکریہ ادا کیا۔ مفتی صاحب کی دعا پر اس پروگرام کا اختتام عمل میں لایا گیا۔ ایلآرڈی سابق میونسپل چیئرمین ستیہ نارائن نے آج MRP فنکشن ہال میں رام چندر کی چھوٹی لڑکی نکیتا کی شادی کے موقع پر شرکت کرتے ہوئے مبارکبادی دی۔ اس موقع پر سامیل سواس ریڈی، سکھیندر ریڈی، ایشور گوڑ، لنگال سواس ریڈی، سنتوش کمار، اظہر قادری، ناگراجو، آکولا وینکٹیشم اور دوسرے بھی موجود تھے۔ ظہیر آباد کوہیر منڈل موضوع ماچاریڈی پلی درگاہ حضرت زندہ شاہ مدار و حضرت صوفی شیخ شریف الدین شتاری قادری کے عرس شریف کے پوسٹر کا رسم اجرا۔ حضرت زندہ شاہ مدار و حضرت صوفی شیخ شریف الدین شتاری قادری رحمۃ اللہ کے عرس شریف کے پوسٹر کا رسم اجرا عرس انتظامی کمیٹی نے جاری کیا اور کہا شمس العارفین زندہ شاہ مدار رحمۃ اللہ علیہ کے 35ویں سالانہ عرس حضرت صوفی شیخ شریف الدین شتاری قادری کے 7ویں عرس شریف کی 2019 کی تقاریب 22 اور 23 فروری کو منعقد ہوگی۔ ایلآرڈی میں حضرت سید شاہ عباس شاہ ولی رحمۃ اللہ علیہ کے عرس شریف کے ضمن میں ہفتے کی شب محفل چراغاں کے موقع پر بعد نماز عشاء جلسہ عظمت اولیاء اللہ کا انعقاد عمل میں لایا گیا، جس کا آغاز قاری سید خلیل اللہ قادری کے قراءت کلام پاک سے کیا گیا۔ بارگاہ خداوندی میں حمد کا نذرانہ پیش کیا گیا۔ ڈاکٹر محمد عبدالسبحان نے حمد کا نذرانہ پیش کیا۔ مہمان مخرج جناب سید شاہ عزیز اللہ قادری سابق شیخ المعقولات جامع نظامیہ متوطن ایلآرڈی نے بصیرت افروز خطاب میں بزرگان دین کے آستانوں کی زیارت پر جامع روشنی ڈالی۔ صدر ضلع کانگریس نرمل کے سری ہری راؤ کی آج سالگرہ کے موقع پر پارٹی قائدین و کارکنوں کی بڑی تعداد نے ان کی رہائش گاہ پر جمع ہو کر اپنے محبوب قائد کی سالگرہ پر کیک کاٹ کر جشن منایا، جبکہ سری ہری اس وقت حیدرآباد میں کسی ضروری کام سے مصروف ہیں اور آج جن قائدین نے ان کی سالگرہ کے جشن میں حصہ لیا اور میں قابل ذکر سابق صدر نشین بلدیہ جی ایشور بھیم ریڈی چیئرمین زرعی کمیٹی، عبدالہادی چیئرمین زرعی کمیٹی سارنگپور، محمد ذیشان علی حرکیتی کانگریسی قائد، محمد زاہد علی مالک آئیے فنکشن ہال، سید کلیم صبا سینئر کانگریسی قائد، محمد مظہر خان کانگریسی قائد، محمد واجد احمد خان سابق نائب صدر نشین بلدیہ،
محمد عتیق احمد سابق معاون رکن ضلع پریشد، سابق رکن بلدیہ اے پوشٹی فاضل ہاشمی کے علاوہ دیگر بھی شامل تھے، جبکہ اولڈ ایج ہوم پہنچ کر ان قائدین کے ہمراہ محمد ذیشان علی نے دوپہر کے کھانے کا انتظام کیا۔ وہیں بھیم ریڈی چیئرمین زرعی کمیٹی نرمل نے ان افراد میں کپڑے تقسیم کیے۔ جگتیال میں کل پیر کے دن پرجاوانی پروگرام منسوخ کر دیا گیا۔ عوام کو درخواست دینے نہ آنے کی اپیل کی گئی۔ جگتیال کے ضلع کلیکٹر بی ستیہ پرساد نے پریس نوٹ جاری کرتے ہوئے بتایا کہ ہر پیر کو ضلع کلیکٹر منعقدہ عوامی مسائل کی سماعت پرجاوانی پروگرام کو MLC انتخابات کے پیش نظر منسوخ کر دیا گیا ہے۔ خاندانی جھگڑوں سے تنگ آ کر 2 بچوں کے ساتھ ماں کی خودکشی، بچوں کو کیڑے مار دوا پلا کر بعد بھی خودکشی کرنے کا واقعہ، موضوع میں غم کی لہر دوڑ گئی۔ ضلع جگتیال کے پیگڑا پلی منڈل مدولہ پلی میں خاندانی جھگڑوں سے تنگ آ کر ایک ماں نے اپنے 2 بچوں کے ساتھ انتہائی قدم اٹھا لیا، جراثیم کش دوا پی کر انتہائی اقدام کی، جنہیں نازک حالت میں اسپتال منتقل کرنے پر ان کی دوران علاج ہی موت واقع ہو گئی۔ LRD رکن اسمبلی مدن موہن راؤ کی موجودگی میں ویلوٹولہ کے BJP قائد سنتوش کمار نے کانگریس پارٹی میں شمولیت اختیار کر لی۔ ماضی میں سنتوش کمار BJP میں اہم رول ادا کرتے آ رہے تھے، لیکن کانگریس کی بہترین سرگرمیوں سے متاثر ہو کر اب کانگریس میں شمولیت اختیار کر لی۔ اس موقع پر رکن اسمبلی نے پارٹی کھنڈوا ڈال کر ان کا استقبال کیا۔ مارکیٹ کمیٹی چیئرمین رجیتا وینکٹ رام ریڈی، سابق ZPTC سامل، سابق تیماریڈی سنپت نواس ریڈی، منڈل پارٹی نائب صدر کرن تیجا، موضوع صدر راجیا سائلو رامولو راجیا بھومیا وینکٹ رامولو پرکاش وینکٹ رمیش بال راجو اظہر قادری غوث اور دوسرے بھی موجود تھے۔ LRD کے منڈل لنگمپیٹ مائنرٹی ریزیڈینشل اسکول کا آج DIO سنیواس RLC کرن گو اکیڈمی کوآرڈینیٹر بنتو پروین نے دورہ کرتے ہوئے 10ویں جماعت کے طلباء کو GPA 10 حاصل کرنے 100% نتائج حاصل کرنے کا مشورہ دیا۔ ریاستی سطح پر چیکمو کی سائنس اصف میں پہلا مقام حاصل کرنے پر اور اسٹیٹ لیول فزیکل سائنس ٹیلنٹ ٹیسٹ میں تیسرا مقام حاصل کرنے پر طلباء کو مبارکبادی دی اور اسی طرح امتحانات میں بھی بہتر سے بہتر مظاہرہ کرنے کی اپیل کی۔ پرنسپل وینکٹ رامولو کی خدمات کی بھی ستائش کی، انہیں بھی مختلف مشورے دیے۔ مخفل مکانات اور موٹر سائیکل اور زرعی برقی موٹرز کے سرقے کی واردات میں ملوث 3 رکنی سارقین کی ٹولی کو گرفتار کرتے ہوئے پولیس نے ان کے قبضے سے 6 لاکھ مالیاتی 1 عدد موٹر سائیکل، 30 کلو کاپر وائر اور 30 عدد زرعی برقی موٹرز 5,000 روپے نقد رقم ضبط کر لی۔ جگتیال ضلع SP اشوک کمار کی پریس کانفرنس میں تمام تفصیلات کا انکشاف کیا گیا۔ ان وارداتوں میں ملوث 3 سارقین کو جگتیال میٹ پلی DSP رامولو کی قیادت میں سرکل انسپکٹر رنجن ریڈی کی نگرانی میں پولیس ٹیم نے CCTV کیمروں کی فوٹیجز کی مدد سے گرفتار کر لیا۔ ان کے قبضے سے 6 لاکھ مالیاتی چیزوں کو ضبط کر لیا۔ A1 سارق کے وینکٹیش مٹپلی، A2 سوریا ونشی، سائی کمار نظام آباد، A3 عبد الباری مٹپلی سے تعلق رکھتے ہیں۔ یہ تینوں سرقے کے بعد آپس میں رقم تقسیم کر لیا کرتے تھے۔ جماعت اسلامی ہند تلنگانہ امیر حلقے ڈاکٹر محمد خالد مبشر الظفر کا ضلع جگتیال کا 3 روزہ دورہ۔ منڈل سطح پر سماج میں جماعت کے ذریعے پیغام انسانی اور تعلیم و طب کے ساتھ مشترکہ تجارت کے لیے خصوصی مہم کا جائزہ۔ آج دفتر جماعت اسلامی جگتیال پر محمد نعیم الدین سیکریٹری، ضلعی ناظم شیخ اسحاق علی، مقامی امیر عماد الدین عمیر، اردو ادارہ ریاستی صدر شعیب الحق طالب کے ہمراہ منعقدہ پریس کانفرنس سے خطاب کیا اور کہا جماعت اسلامی ایک غیر سیاسی جماعت ہے جو سماجی مذہبی ملی مسائل پر ہمیشہ اپنی خدمات کرتی ہے۔ جماعت کی جانب سے ریاست کے 360 منڈل چند ماہ قبل آغاز کردہ پیغام انسانیت کے مثبت نتائج آ رہے ہیں۔ جماعت کی جانب سے شیڈول کاز گونڈ اور لمبا طبقے کو ساتھ لے کر بہتر انداز میں کام کیا جا رہا ہے۔ حالیہ دنوں مسلمانوں نے کمبھ میلے کے پریشان حال یاتریوں کے لیے بھی بہتر انتظامات کیے۔ انشاءاللہ بہت جلد اس طرح کے کاموں سے فلسطینی طاقتوں کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ LRD سابق میونسپل چیئرمین ستیا نارائنا نے آج انا ساگر کے موضوع کانگریس پارٹی یوتھ نائب صدر مہیش کی شادی کی تقریب میں شرکت کرتے ہوئے نوبیاہتا جوڑے کو مبارکبادی دی۔ اس موقع پر سامیل سنیواس ریڈی، سکھیندر ریڈی، اڑوی لنگا سنیواس ریڈی، ایشور گوڑ، سنتوش کمار، کرن تیجا، کاشی رام احمد اور دوسرے بھی موجود تھے۔
जगतियाल सरजमीन पर पहली मरतबा जमीयतुल खुरा तेलंगाना व आंध्रा के ज़ेर एहतमाम गुज़िश्ता रात जामे मस्जिद से मुत्तसल ग्राउंड पर बसदारत मौलाना सैयद अब्दुल बारी रियासती सदर जमीयतुल खुरा हाफिज शेख सरवर उस्तादुल असातिज़ा की सरपरस्ती मुनक़्क़िदा अज़ीमशान तारीख़ी जलसे मुज़ाहिरा ख़िरात और इल्म तजवीद व ख़िरात की अहमियत और ज़रूरत अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब रही। गुजरात और रियासतों से बेहतरीन खुशरुआन ख़ारी हजरात मौलाना इसाक डाबेल, मौलाना अबू बकर खारी, इनामुर रहमान मोमिन, मौलाना सैयद अहमद ने अपने मुनफरिद अंदाज पेश करदा मुज़ाहिने कलामुल्लाह कुरान आयात की अज़मत और एहतराम में समा बांध दिया था। इतने बड़े कसीर मजमूए के बावजूद खामोश फिजाओं में आसमान से अल्लाह ताला की रहमत घेली। इस मुज़ाहिरा ख़िरात में न सिर्फ शहर जगतियाल बल्कि अतराफ व अकनाफ और दीगर अजला से बड़ी तादाद में मुफ्ती अकराम, उलमा अज़्ज़ाम के अलावा उम्मत मुस्लिमा ने कसीर तादाद में शिरकत की। इस मौके पर जमीयतुल खुरा शाख जगतियाल कन्वीनर मोहम्मद खलीलुद्दीन हुसैनी, हाफिज शमसुद्दीन तबरेज, हाफिज अनवर के अलावा मुफ्ती ग़ियासुद्दीन करीमनगर, हाफिज वसीमुद्दीन खारी, हज़रात उलमा कराम की शालपोशी से तहनीत पेश की गई। मुफ्ती सईद अकबर की दुआ के बाद ये प्रोग्राम अपने अख्तिताम को पहुंचा। गवर्नमेंट जिले अस्पताल बोधन में मौजूद एक तनावर नीम के दरख्त को काट देने पर दवाखाने से रुजू होने वाले मरीजों में नाराजगी की लहर दौड़ गई। चूंकि ये एक सायेदार झाड़ है, दवाखाने के अगल में मौजूद पोस्टमार्टम रूम और दवाखाने की इमारत के दरमियान वाक़ई खुली जगह पर मौजूद था। इस दरख्त के नीचे उमूमन आम तौर पर दूर दराज से दवाखाने को आने वाली खवातीन कुछ वक्फे के लिए आराम करती हैं। इस तरह हादसात में फौत हो जाने वाले अफराद के बाद पोस्टमार्टम लाश के उसूल के लिए मुतवफ़ी के वर्षा इस सायेदरख्त के नीचे पोस्टमार्टम की कार्रवाई के अख्तिताम होने का इंतजार करते हैं। सायेदार दरख्त की कटवाई पर अवाम और बाज़ क़ायदीन सोशल मीडिया पर दवाखाना इंतजामिया पर सख्त बरहमी का इजहार कर रहे हैं और बाज़ अफराद ने अदालत से उजूर होने का इंतबाह दिया। एलआईडी के मंडल लिंगमपेट में आज संत सेवालाल महाराज की 268वीं जयंती के मौके पर भूख भंडार प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें बंजारा कमेटी के हर तांडा से लोगों ने शिरकत की। जी नायक, नारागौड़, दशरथ नायक, फूल सिंह नायक, पीर सिंह, दशिया नायक, गोविंद, सुरेश, शिवालाल नायक, मोतीराम, शिवाराम, किशन, एएसआई प्रकाश नायक, एमपीडीओ नरेश और दूसरे भी मौजूद थे। एलआईडी के मंडल लिंगमपेट में मालू तांडा पर सेवालाल महाराज की जयंती के मौके पर कबड्डी टूर्नामेंट का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें जुमला 36 टीमों ने हिस्सा लिया और पटलम की बंजारा वॉरियर्स ने पहला मुकाम हासिल करते हुए इनाम पाया। परमाला तांडा की टीम ने दूसरा मुकाम हासिल किया। बोधन सब कलेक्टर ऑफिस में सब कलेक्टर विकास महातो के हाथों जिले आरटीआई कैलेंडर साल 2025 की रस्म रुनमाई अंजाम दी गई। इस मौके पर आरटीआई कमेटी सदर जिले बिलिंगम ने खिताब किया। भैंसा हरियाली कन्वेंशन हॉल में मुनक़्क़िद होने वाले पुरजोश इज्तिमा में एमएलसी उम्मीदवार और पंचायती राज की वजीर सीतक्का और साबिक़ कबीनी वजीर वेणुगोपालचारी और दीगर ने शिरकत की। जिले कलेक्टर निजामाबाद राजीव गांधी हनुमंतु ने बोधन के मंडल रंजल के अपने दौरे के मौके पर मुकामी तहसीलदार श्रवण के हमरा गर्ल्स रेसिडेंशियल हॉस्टल का अचानक दौरा किया। इस हॉस्टल में क़याम पजीर तकरीबन 418 तालिबात को फराहम की जा रही ग़िज़ा और बुनियादी सहूलियात के ताल्लुक से स्कूल प्रिंसिपल अर्शिया नजम से तफसीलात तलब की। उन्होंने वबाई अमराज के तदारुक के लिए किए जाने वाले एहतियाती इक़दामात का जायजा लिया। जिले कलेक्टर ने हॉस्टल इंतजामिया से पकवान के लिए ताज़ा तरकारी, ताज़ा फल इस्तेमाल करने की भी हिदायत दी। सिलसिला जिले के गंभीरावपेट टाउन में बीजेपी मंडल शाख के ज़ेर एहतमाम एमएलसी उम्मीदवार पी अंजन रेड्डी और टीचर्स एमएलसी एम कोमोया की कामयाबी के लिए इंतखाबी मुहिम चलाई गई।